बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजकल किस्सा गर्म है एक हीरे की अंगूठी का। और वो हीरे की अंगूठी कोई छोटी मोटी और मामूली हीरे की अंगूठी नहीं, 1 कैरेट भी नहीं, 2 कैरेट भी नहीं, 3 कैरेट की दी गई अंगूठी तो वापस कर दी गई, 5 कैरेट की मांगी गई। और 5 कैरेट की उस अंगूठी ने जब खुल जा सम सम बोला तो क्या खुला, इस पर बात करेंगे। और क्या ये इस अंगूठी का, हीरे की अंगूठी का वाक़या सच्चा है कि झूठा, इसकी तफसील से भी आगाह करूंगा मैं आपको। उसके अलावा एक्स सर्विसमैन की औकात क्या रह गई है, ये आपको बताएंगे, इसकी एक दिलचस्प तफसील। तो नाज़रीन, किस्सा कुछ यूँ है कि एक ऑडियो लीक हुई है। वैसे पहले मैं अपनी रिजर्वेशन बता दूं कि सिर्फ मैं इस पर खुश नहीं हो रहा कि ऑडियो लीक हुई है। मेरी रिजर्वेशन ये है कि ये ऑडियो जो लीक हुई, ये रिकॉर्ड तो तब की गई जब ये वाक़या हुआ, और ये वाक़या तब हुआ जब खान साहब अपने अरूज पर थे वज़ारत उज़्मा के दौर में। तो अगर ये चीज़ गलत थी तो उस वक्त क्यों मंजर आम पर नहीं लाई गई? जिन अदारों ने ये रिकॉर्ड की और ये जो अब मंजर आम पर लाए हैं, आप इससे ही उनकी मुहब्बल वतनी और सिंसियरिटी का अंदाज़ा लगा लें कि जब तक जो आदमी उनके मफाद में वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठा काम करता रहे तब तक वो ठीक रहता है, चाहे वो कुछ भी करता रहे, उसकी तमाम हरकतें खुफिया रहती हैं। लेकिन जब वो डी ट्रैक होता है या आपसे इख्तलाफ करता है और आपके काम का नहीं रहता, फिर जब आप उसको उतारते हैं तो फिर आप उसका इमेज डाउन करने के लिए वो रिकॉर्डेड कभी वीडियो और कभी ऑडियो और कभी किस्से और कभी कहानियाँ मंजर आम पर लाना शुरू कर देते हैं। बहरहाल जो एक नई ऑडियो लीक मंजर आम पे आई, वो दोनों लिहाज से काबिल मज़म्मत है कि वो अब क्यों मंजर आम पे आई, उसको मंजर आम पर लाने का मकसद क्या था, इसके पीछे वो कौन से खुफियात हैं जिन्होंने ये वतीरा बना रखा है कि सियासतदानों को इस्तेमाल करने के बाद गंदे कपड़े की तरह निचोड़ना, भिगोना और जलील करना। तो अब अवाम का असल टारगेट सियासतदान नहीं बल्कि ये नासिर होने चाहिए जिन्होंने इस मुल्क को अपने सियासी और ज़ाती मफादात की खातिर इस नहज तक पहुँचा दिया कि आज मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने और 3 टुकड़े होने और डी न्यूक्लियराइज होने की बातें हो रही। नाज़रीन, बहरहाल आगे चलते हैं कि ये किस्सा सच्चा है कि झूठा। तो ऑडियो जो लीक हुई उसमें जो मारूफ बिल्डर हैं पाकिस्तान के, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने हाउसिंग सोसाइटी को एक ऐसा क्लास का स्टैंडर्ड दिया है कि जो भी बाहर से आता है वो वहीं रहना चाहता है, जो पाकिस्तान में है वो भी वहाँ रहना चाहता है। और जो मैं उनको सिस्टम ख़राब है, मलक रियाज को मैं बददियानत इसलिए नहीं समझता कि वो अगर इस सिस्टम में फिट इन ना हो तो वो फिर कुछ कर नहीं सकते। और ये उनका अपना कॉल है कि वो किसी को रिश्वतें नहीं देते, वो सिर्फ अपनी फाइलों को पहिए लगाते हैं, और जब तक फाइल को पहिए लगे ना वो चलती नहीं है। तो वो पहिए जो हैं वो कोई जनरल के टायर रिम पे चढ़ाकर फाइल के नीचे नहीं लगाए जाते, वो यही होते हैं। किसी को प्लॉट दिया, किसी को क्रेडिट कार्ड दिया, किसी को बैरून मुल्क टिकट और रिहाइश दी, किसी को शॉपिंग करवाई, किसी को हीरे की अंगूठी दी। हीरे की अंगूठी का किस्सा कुछ नहीं है कि एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें मलक रियाज साहब अपनी बेटी के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू कर रहे हैं और उनकी बेटी ये कह रही है कि मैंने ये एक अंगूठी 3 कैरेट की जो भेजी थी हीरे की, वो वापस आ गई है। और ये कहा गया है कि आप ख़ातून अव्वल को ये क्या दे रही हैं, ये तो आम ख़वातीन पहन के फिरती हैं, ख़ातून अव्वल को गिफ्ट देना है तो फिर उनके शायन शान दें। तो मैंने कहा क्या 4 कैरेट या 5 कैरेट का हीरे की अंगूठी मंगवा दूँ? तो उन्होंने कहा 5 कैरेट की ठीक है। जिस पर मलक रियाज ने ये कहा कि ठीक है, जो वो कहती हैं कर दें। उसके बाद नाज़रीन, ये ऑडियो तो लीक हो गई जिस पर एक सोशल मीडिया ट्रेंड बना और खूब हाहाकार मची, और बिलाखिर मलिक रियाज ने इसकी तरदीद की। और ज़ाहिर है कि वो तरदीद ही करेंगे
ملزم کوئی بھی ہو، وہ جب کوئی جرم اس پہ الزام لگ جائے تو وہ اس کو وکیل عدالت میں یہ بتاتا ہے کہ آپ نے انکار کرنا ہے، پھر ثابت کرنا ہے الزام لگانے والوں کا کام ہے، اگر وہ ثابت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو آپ بری ہیں۔ تو تردید ہو گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزید قصے بھی سامنے آئے ہیں، اور وہ قصہ کچھ یوں ہے کہ جب وہ انگوٹھی پہنچی تو اس انگوٹھی کے پہنچنے کے نتیجے میں جو حکومت خیبر پختونخوا نے پشاور میں بیریئر ٹاؤن کے خلاف ایک نوٹس جاری کر کے اس کو روک رکھا تھا، وہاں پہ زمین کی ایکویزیشن کو، اس انگوٹھی کے تحفے کے بعد وہ نوٹیفیکیشن واپس ہو گیا اور کھل جا سم سم کی آواز آئی اور مالک ریاض کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے دروازے کھل گئے۔ اس بات کی اطلاع اس وقت کے DGI نے وزیر اعظم عمران خان کو پہنچائی اور یہ کہا کہ ملک ریاض کے گھر سے زیورات کا ایک سیٹ جس میں قیمتی انگوٹھی موجود ہے آپ کے گھر بنی گالا پہنچایا گیا ہے۔ یہ اطلاع پہنچانے پر وزیر اعظم صاحب نے کوئی تحقیقات کرنے اور وہ سیٹ واپس کرنے کے بجائے یا سیٹ لانے والے کے خلاف یا وصول کرنے کے خلاف والے کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے بجائے اطلاع دینے والے کا ٹرانسفر کر دیا۔ تو چور صرف وہی نہیں ہوتا یا رشوت خور وہی نہیں ہوتا جو وصول کرے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے والا بھی برابر کا جرمدار ہوتا ہے۔ مالیت اس ہیرے کی انگوٹھی کی 1,25,00,000 بتائی گئی ہے، اور یہ تردید اس لیے کارگر نہیں ہوگی کہ وہ ہیرا جہاں سے خریدا گیا اس کی خریداری کی رسید، اس کی ٹرانسمیشن اور اس کی وصولی، تمام کا تمام ریکارڈ قبضے میں موجود ہے، اور تمام ریکارڈ قبضے میں لینے کے بعد ہی وہ آڈیو لی کی گئی ہے، اور اس آڈیو کی فورینزک بھی اس سے پہلے ہی کروا لی گئی تھی۔ تو ناظرین، خان صاحب ایسے نہیں ڈرے بیٹھے کہ مجھے گرفتار نہ کر لیا جائے، مجھے گرفتار نہ کر لیا جائے، حالانکہ پشاور ہائی کورٹ سے ضمانتیں کروا چکے ہیں۔ کبھی اپنی قتل کے خدشات کا اظہار کرتے ہیں اور گارڈز کا ایک حصار بناتے ہیں، ہیلی کاپٹروں میں سفر کرتے ہیں، سرکاری ہیلی کاپٹروں میں، اور کبھی خود کو خیبر پختونخوا میں محفوظ محسوس کرتے ہیں، لیکن جب وہ خیبر پختونخوا کے پی کے ہاؤس میں رہائش پذیر تھے تو ایک عرصہ تک تو پی کے ہاؤس کسی مہمان کو ٹھہرا سکتا ہے، لیکن مستقل نہیں۔ یہ پھر اس حکومت کے لیے ایک اسکینڈل بن جاتا ہے کہ یہ اخراجات کس پہ کہاں اور کیوں خرچ ہو رہے ہیں۔ وہ پی کے ہاؤس ہوتا ہے آفیشیل ڈیلیگیشن کی آمد اور اس کے اسٹے اور آفیشیل ایکٹیویٹیز کے دوران اس کے اسٹے کے لیے۔ تو خیبر پختونخوا میں خان صاحب کا اس وقت کوئی آفیشیل اسٹیٹس نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ PTI کے چیئرمین ہیں اور KPK میں PTI کی حکومت ہے۔ تو ہیلی کاپٹر کا اور پی کے ہاؤس کا استعمال جب ایک حد سے بڑھا تو جن کے وہ مہمان تھے ان کو کہنا پڑا خان صاحب مہربانی کریں اور کوئی اور راستہ اپنا راستہ نہ پائیں، جس پر وہ KPK کا ہیلی کاپٹر جس کو وہ اپنے ذاتی جاگیر سمجھ کر اب تمام جلسوں میں استعمال کر چکے ہیں، اسی ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کر بنی گالا پہنچے، اور پھر انہیں یہ خوف پیدا ہوا کہ انہیں شاید اگلے 2 دن میں خاکم بدعین قتل نہ کر دیا جائے، جس پر انہوں نے ایک حصار بنایا بنی گالا کے ارد گرد، اور اب ایک اطلاع کے مطابق وہ لنڈن منتقل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں اسی خدشے کے پیش نظر، کیونکہ جو ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ جن FIRs جو ان کے خلاف درج تھیں ان میں تو وہ ضمانت کرا کے راہداری ضمانت جس کو کہتے ہیں یہاں پہنچ گئے، جس کے لیے ان کو ابھی یہاں عدالتوں میں پیش ہونا ہے۔ ایک تو یہ کہ ضروری نہیں کہ عدالتیں اس ضمانت کی توثیق کریں، نمبر 2، دوسرا یہ کہ حکومت کے ہاتھ کوئی نہیں باندھے گئے کہ وہ نئے مقدمے درج نہ کرے، اور کوئی جو نیا مقدمہ درج ہوگا اس میں ان کے پاس کوئی راہداری ضمانت نہیں ہے اور وہ گرفتار کیے جا سکتے ہیں۔ اسی گرفتاری کے ڈر سے اب وہ لنڈن منتقل ہونے کا پروگرام بھی بنا رہے ہیں۔ ناظرین، گرفتار ہوتے ہیں، لنڈن منتقل ہوتے ہیں، یا رانا ثناء اللہ انہیں صرف ڈرا کر بنی گالا میں خود ساختہ نظر بندی کی حالت میں رکھتے ہیں۔ جو بھی صورتحال ہوگی اس کی اپڈیٹ سے بھی ہم آگاہ کریں گے۔ اگلی خبر کی جانب چلتے ہیں۔ ایکس سروس مین، بہت بڑا ایک معتبر
نام ہے ایکس سروس مین. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو فوج سے ریٹائر ہو چکے. فوج میں تو اپنے وردی اور بندوق کے طور پر یہ جو کرنا چاہتے تھے کرتے تھے، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد جب ان کے ہاتھ سے پاور اور بندوق چھن جاتی ہے تو پھر ان کو پاور تک پہنچنے کا راستہ جمہوریت نظر آتی ہے، اور پھر وہ جمہوریت اور ڈیموکریٹک فورس کی سپورٹ کا راگ اپنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی ان کو جمہوریت سے محبت نہیں، کسی جمہوری رویے کو یہ سپورٹ نہیں کرتے، کسی جمہوری رویے کو یہ اپنے معاملے میں برداشت نہیں کرتے. ان کی اوقات پریس کلب کے ہال تک بھی نہیں رہ گئی. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پریس کانفرنس کے لیے پریس کلب کا ہال بک کروایا، لیکن پھر کچھ ہی دیر کے بعد پریس کلب انتظامیہ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ ناگزیر وجوہات کی بنا پر ہال کی بکنگ منسوخ کی جاتی ہے. ایکس سروس مین، کوئی عام ماجا ساجا گاما نہیں، کونسلر بھی، سپورٹس مین بھی، عام دکاندار تاجر بھی پریس کلب کا ہال بآسانی بک کراتے اور پریس کانفرنس کر سکتے ہیں، لیکن ایکس سروس مین کو یہ ہال ڈینائی کر دیا گیا. ایسی صورتحال کیوں پیدا ہوتی ہے، اور وہ بھی اس لیول کے لوگوں کے لیے؟ اس کی ایکسپلینیشن کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے ناظرین بہت سمجھدار ہیں، سمجھتے ہوں گے. لیکن بہرحال ایکس سروس مین نے فیصلہ کیا کہ وہ پریس کلب کی عمارت کے باہر بیٹھ کر نیوز کانفرنس کریں گے، اور صحافی بھی ظاہر ہے، صحافیوں کو تو اس سے لینا دینا نہیں ہوتا کہ کون کہاں بیٹھا ہے. نیوز کانفرنس کی اطلاع تھی، وہ پہنچ گئے. اور جب انہوں نے یہ پریس کانفرنس شروع کی اور یہ کہا کہ ہم نے 2 جنگیں لڑیں اور اب تیسری جنگ مسلط کر دی گئی، اور ہم یہ جنگ بھی لڑیں گے. ایک سازش کے ذریعے ایک امپورٹڈ حکومت لائی گئی ہے، اور جس میں ایک کرمنل کو وزیر داخلہ بنایا گیا ہے، جو حکومت اس ملک کے لیے تباہی کا سبب بن رہی ہے، اور ملک ٹوٹنے اور ڈی نیوکلیئرائزیشن کی باتیں ہو رہی ہیں. ہم اس کو بچائیں گے. ناظرین، 2 سے 3 سوال ہوئے ہیں صحافیوں کی طرف سے، تو ایکس سروس مین کی دوڑیں لگ گئیں، اور 2 سے 3 لوگ اس سے زیادہ بات نہیں کر سکے اور پریس کانفرنس وائنڈ اپ کر کے رخصت ہوتے نظر آئے. تو یہ ہیں ان کی جمہوری برداشت اور جمہوریت کے رویے. اور اب اوقات ان کی بھی پریس کلب کے ہال کی نہیں رہی، اور بچانے چلیں یہ ملک اور دلانے چلیں خان صاحب کو واپس حکومت. دلا پاتے ہیں یا نہیں، کیا لائے عمل اختیار کرتے ہیں ایکس سروس مین آگے چل کر؟ انہوں نے کہا تو یہ کہ جب ہم آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب سے ملے تو انہوں نے 90 دن میں الیکشن کا وعدہ کیا تھا، جس سے وہ مکر گئے ہیں، اور اب ہمیں وہ الیکشن چاہیے. یہ الیکشن ایکس سروس مین کروا پاتے ہیں یا نہیں؟ جو بھی صورتحال ہوگی اس کی اپڈیٹس ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. فی الحال اجازت دیجیے راشد حبیب کو 5 کیرات ہیرے کی انگوٹھی کی تفصیلات اور ایکس سروس مین کی ناکام پریس کانفرنس کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ. دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز چینل. لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.